پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب کی تحصیل سانگلہ ہل وہ سرزمین ہے جس کے لوگوں نے سکندر یونانی کو دیوتائی سنگھاسن سے اتار کر انسان بنا دیا تھا۔ سانگلہ ہل کے علاقے میں داخل ہوتے ہی تقریباً 60 فٹ اونچی ایک پہاڑی نظر آتی ہے۔ تاریخی اہمیت کی حامل اسی پہاڑی کی وجہ سے سانگلہ کا نام سانگلہ ہل رکھا گیا ہے۔ اشوکا کے عہد میں اس علاقے کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ پہاڑ کے ساتھ جھیل اور جھیل کے ساتھ بدھ مت کے پیروکاروں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر بڑا بارونق تھا جس کے گرد گرد بلند و بالا فصیل بھی موجود تھی۔ اب وہ فصیل تو بس ایک قصہ بن کر رہ گئی ہے، مگر یہاں موجود تاریخی پہاڑی تاریخ کے کئی انمٹ واقعات کی تنہا گواہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 623 سال پہلے سکندر یونانی نے ایران کے دارا اعظم کو تحوالہ کرتے ہوئے یہاں کا رخ کیا تھا۔ جہلم کنارے پورس سے جنگ کے بعد سکندر اپنے لال لشکر کے ساتھ آگے بڑھا تو سانگلہ اور کاٹھیا قبیلے کے لوگ اپنی دھرتی پر جنگ کا طبل بجا کر اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سانگلہ اور کاٹھیا قبیلے کے لوگ بیل گاڑیوں اور جنگی بگیوں کی فصیل کے پیچھے مورچہ زن تھے۔ ان کے پیچھے ایک پہاڑی تھی جس سے ان کی پوزیشن مستحکم ہو گئی تھی۔ سکندر نے اپنے ہلکے ہتھیاروں سے لیس دستے فالنکس کو پیش قدمی کا حکم دیا، مگر سانگلہ کے باسیوں نے اسی شدت سے جوابی کارروائی کر کے انہیں پسپا کر دیا۔ اس کے بعد سکندر دوبارہ سے اپنے بھاری توپ خانے، منجنیق اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ آور ہوا۔ توپ خانے سے گولے اور منجنیق سے پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ سانگلہ کے جنگجوؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ سکندر کی فوج کے مقابلے میں سانگلہ قبیلے کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی دھرتی کے دفاع کے لیے بڑی بہادری سے لڑے۔ ان کے جیتے جی سکندر اور اس کی فوج فصیل پار نہ کر سکے۔ چنانچہ سکندر نے غضبناک ہو کر شہر کو آگ لگا دی اور اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سکندر اور اس کی فوج کا راستہ جس بہادری سے سانگلہ اور کاٹھیا قبیلے کے لوگوں نے روکا، کسی اور نے نہیں روکا۔ سکندر کی فوج کے 1200 سپاہی اس جنگ میں بری طرح زخمی ہوئے۔ آخر میں جنگ تو سکندر جیت گیا، مگر اس کی فوج حوصلہ اور ہمت ہار گئی۔ اس جنگ کے بعد سکندر کسی اور سے جنگ کرنے کے قابل نہیں رہا اور سانگلہ سے سیدھا وہاں گیا جہاں سے آیا تھا۔ سکندر کی موت کا معمہ بھی آج تک حل نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس کی قبر کا کوئی نشان موجود ہے، مگر سانگلہ قبیلے کی پہاڑی آج بھی اپنی پوری آن اور شان کے ساتھ وہیں کھڑی اپنے قبیلے کی بہادری کی گواہی دے رہی ہے۔ اس خطے کی تاریخ پر نظر رکھنے والے بتاتے ہیں کہ سانگلہ ہل اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ قالین بافی کی صنعت اور مٹی کے برتن بنانے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور رہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ریل گاڑی نے اپنا سفر شروع کیا تو لائل پور سے سانگلہ ہل، پھر سانگلہ ہل سے وزیر آباد تک بھی ریلوے لائن بچھائی گئی۔ بعد میں جب شاہدرہ سے شیخوپورہ اور پھر شیخوپورہ سے سانگلہ ہل تک ریلوے لائن بچھائی گئی تو اس اسٹیشن کو جنکشن اسٹیشن کا درجہ ملا تھا۔ سانگلہ ہل اسٹیشن سے پہاڑی تک ریلوے لائن بچھائی گئی۔ وہ ریلوے لائن تو نہ جانے کہاں چلی گئی، مگر سانگلہ کی وہ پہاڑی اپنی پوری آن اور شان سے قائم ہے۔ پہاڑی کا پتھر ریل کی پٹری پر ڈالنے کے کام آتا تھا۔ اس پہاڑی کو مقامی انتظامیہ نے اب تفریحی مقام میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک خوبصورت پارک بھی تعمیر کروایا گیا ہے۔ یہاں کشتی کی سیر کے لیے خوبصورت تالاب بھی بنا ہوا ہے۔ سانگلہ کی یہ پہاڑی اب بھی میدانی علاقے میں سر اٹھائے کھڑی ہے، مگر آج کے لوگوں کی ذہنی محکومی پر نوحہ خامی ہے، اس لیے کہ سکندر جس نے سانگلہ کے لوگوں کا قتل کیا، خواتین کی عصمت دری کی، بچوں پر ظلم ڈھائے، اس کے نام پر یہاں کے لوگوں نے اپنے ایک چوراہے کے نام سکندر اعظم چوک رکھ دیا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اپنے قبیلے کی بہادری کی داستان اپنی آنے والی نسلوں کے سپرد کی جاتی، مگر صد افسوس یادگار بنائی بھی تو خود کو مفتوح بنانے والے کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔